بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسپیکنگ اسکلز کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ کورس اپنی نوعیت کا ایک منفرد کورس ہے۔ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، دینی یا دنیاوی دونوں حساب سے۔ آپ کا اس میں کانفیڈنس بڑھایا جائے گا، آپ کے ڈر خوف کو ختم کیا جائے گا اور آپ کے جو بولنے کی جو جھجک ہے، جو ڈر ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کہیں تقریر کرنی ہے یا خطاب کرنا ہے یا اسپیچ کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ اسکول میں ہوں یا کسی دینی مدرسے میں ہوں، تو آپ نے مجمع کے حساب سے تقریر کرنی ہے۔ اگر 5 یا 10 افراد بیٹھے ہوں تو آپ کی آواز کا لیول آہستہ ہوگا، اور اگر 50 یا 100 افراد ہوں تو آپ کی آواز کا لیول بڑھتا جائے گا۔ اب آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کے سامنے 2 یا 3 بندے بیٹھے ہیں یا 5 بندے بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے آپ اتنا زور سے جو ہے وہ بلند آواز سے جو آپ تقریر کرنا شروع کر دیں یا اسپیچ کرنا شروع کر دیں، تو ان کے جو کانوں کے جو پردے وہ تو گئے، کیونکہ ادھر جو ہے وہ گفتگو کے انداز میں بات کی جائے گی۔ ایک نارمل جو ہماری آواز کا جو والیوم ہے، اس حساب سے ہم نے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریر کرتے وقت اگر کوئی لائن کہنا بھول جائیں، جو شروع میں کر کے اکثر جو ہوتے ہیں وہ جو اسٹارٹ میں جو اسپیچ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ضروری پوائنٹس لکھ لیں، اور جو ہے وہ فاصلہ دے کر آپ نے نوٹس بنانے ہیں، تاکہ آپ کی جب نظر پڑے تو آپ کو جو ہے اپنی جو لکھائی ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے اور ہر چیز سامنے واضح طور پر لکھی ہوئی ہو۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو تقریر آپ لکھیں یا جو بھی خطاب یا اسپیچ یا کہیں پر بھی آپ نے جو بھی ڈیلیور کرنا ہے، تو جو بھی آپ وہ لکھیں تو اس طرح لکھیں کہ بولتے وقت جب آپ کی نظر نوٹس پر پڑے تو فوراً آپ کی نظروں کے سامنے سے وہ گزر جائے اور آپ کو کچھ بھی ڈیلیور کرتے وقت مشکل نہ پیش آئے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دینی محفل میں کہ ایک مقرر کا جو ہے وہ رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر باتیں کر رہا ہو، ویسے تو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات کر رہا ہے یا اٹھ کے چلا گیا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو ایک مقرر ہوتا ہے یا جو اسپیچ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ سامعین کو جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ یا ادھر ادھر مت دیکھو، اور زبردستی کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہاتھ کا جھنڈا بنا کے نہ لہرایا تو تم منافق ہو گئے۔ اب ہمیں کسی کے دل کا کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے اس کو شرم بھی آ رہی ہو مجمع میں ہاتھ اٹھا کر اس کا جھنڈا بنانے کی۔ اور بعض اوقات تو ایسے مقرر بھی دیکھے ہیں کہ جو محفل سے ہی نکال دیتے، تو آپ سوچیں کہ اس کا جو ہے وہ ہماری کیا امیج ان کی نظر میں بن رہی ہے اور ہمارا کیا ان تک جو ہے وہ تاثر جا رہا ہے۔ اور میں یہ ایک اور بات بھی یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دین کا کام جب بھی کرے جہاں بھی کرے، آن لائن کریں یا آف لائن کریں یعنی فیلڈ میں، تو کوئی بھی لالچ کے بغیر کام کرنا ہے۔ آج کل جیسے چل رہا ہے نا کہ کہیں بھی نعت خواں یا مقرر تقریر کرنے والے خطیب اپنی جو ہے وہ چھلنی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اپنی ٹیبل پہ آگے رکھ دیتے ہیں، اور جو اپنا ٹوکرا رکھتے ہیں
تو ان کے جو ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا بولنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین بیٹھے ہیں، جو حاضرین بیٹھے ہیں، آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایک مخصوص رقم بھی بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار ہم نے محفل کرنی ہے، اتنے میں ہم نے محفل کرنی ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر پیسے کے تو محفل ہی نہیں کرتے، محفل میلاد۔ تو یہ لالچ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں نوکری، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، آقا کے دین کا پرچار کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بس رضا مل جائے، بس یہی نیت ہونی چاہیے۔ اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہیں محفل کرنے اگر میں چلی جاؤں تو وہاں زبردستی دے دیتے ہیں، تو میں نے تو اپنے اوپر یہ حرام کیا ہوا ہے کہ دین کے کاموں میں نے پیسے لینے ہیں۔ تو وہ جو بھی اگر مجھے کوئی پیسے دیتا ہے تو ان کو میں یہ صاف بولتی ہوں کہ میں یہ اپنے جو خطاب کر رہی ہوتی ہوں تقریر کے دوران ہی میں ان کو کہتی ہوں کہ میں یہ سب نہیں لیتی، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ سارا میں فنڈ میں ڈال دوں گی۔ تو اگر وہ راضی ہوتے ہیں تب میں ان سے لے لیتی ہوں، ورنہ جو ہے میں ان کے ہینڈ اوور کر دیتی ہوں۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم محفل میں جائیں تو ادھر ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو لمبی تقریر کو چھوٹی کرنا یا چھوٹی تقریر کو لمبا کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3-4 واقعہ اپنے موضوع کے حوالے سے یاد کر لیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حاضرین محفل میں سے کوئی کہہ دے کہ آج تو آپ کو سننے کو دل کر رہا ہے، آپ تھوڑا اور تقریر کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بول دیا جائے کہ وقت مختصر ہے، تو آپ اب مختصر سی تقریر کریں۔ تو اگر آپ نے 1 یا 2 گھنٹے کی تقریر کی تیاری کی ہے تو تقریر کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے تقریر میں بیان کر دینے ہیں۔ اچھا، میرے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے کہ پہلی بار جب اپنے گھر میں محفل کی تو میں نے پوری جو تقریر تھی، جو خطاب تھا، وہ پورا میں نے یاد کیا۔ 5 منٹ کی تقریر تھی، کیونکہ اسٹارٹ تھا میرا، تو میں 5 منٹ بھی جو ہے میرے لیے وہ بھی بہت تھا۔ تو 5 منٹ کی تقریر تھی جس کو میں نے جلدی پڑھ کر 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ تقریر لکھی ہوئی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی، نظر صفحے پر تھی اور ایک نظر مجمع پر بھی تھی، تو پڑھتے پڑھتے لائن جو ہے وہ میری نظر سے غائب ہو گئی۔ جو میں تقریر کر رہی تھی وہ جو لائن ہے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی، تو میں بار بار جو ہے جس لائن پہ میں اٹک گئی وہی لائن میں بار بار پڑھنے لگ گئی۔ پھر ساتھ بیٹھی میری کزن جو ہے اس کی بھی نظر اسی نوٹس پر تھی میرے، تو اس نے فوراً سے جو ہے اس لائن پر اپنی انگلی رکھ دی، کیونکہ وہ بھی جو میں بول رہی تھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹس پر دیکھے جا رہی تھی نا، تو جہاں پر میں اٹکی ہوں، جہاں پر میں ایک ہی لائن بار بار دہرا رہی ہوں، تو جو ہے میری کزن نے اپنی انگلی رکھ دی۔ تو ہے جو اس طرح جو میری تقریر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اور اب ایسا ہے میرے ساتھ کہ جو میں یاد کر کے جاتی ہوں اس سے زیادہ بول جاتی ہوں، یا جو نہیں بھی ہوتا ذہن میں، جو تقریر میں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی کزن میرے ساتھ بیٹھی نوٹس پر دیکھ رہی ہوتی، تو میں بنائے ہوئے نوٹ سے ہٹ کر اپنی طرف سے جو بھی اللہ اور رسول کی توفیق سے جو بھی اس وقت زبان پر آتا بیان کر دیتی۔ پھر بعد میں میری جو ہے کزنیں وغیرہ میرا منہ دیکھ رہی ہوتی کہ یہ نوٹ سے ہٹ کر بول رہی ہے، اور بعد میں وہ کہتی بھی کہ وہ ہم اس میں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور تم جو ہے وہ کیا بولے جا رہی ہوتی ہو، یعنی نوٹس میں جو ہے وہ لکھا کچھ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس سے آگے بھی بول جاتی ہو۔
تو یہ سب جو ہے ایسے ہی نہیں آتا، پریکٹس، کیونکہ مجھے تقریباً 2014 سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے۔ منہاج القرآن کی طرف سے کورس ہوا تھا، اسلامک لرننگ کورس، تو اس میں جو ہے وہ یہ چیز سکھائی گئی تھی۔ تو تب سے میں یہ کرنا اسٹارٹ ہوئی ہوں، کرتے 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 اب اللہ رسول کی توفیق سے یہ فیض منہاج القرآن کی طرف سے مجھے ملا ہے کہ اب جو بھی موضوع ہوتا ہے اللہ اور رسول کی توفیق سے وہ میں بول جاتی ہوں۔ اور شروع میں ایسا ہوتا ہے، میں نے ہار نہیں مانی، اور نہ آپ لوگوں نے ماننی ہے۔ آپ نے آج سے ہی اسٹارٹ ہو جانا ہے، چاہے لوگ ہنسیں، کچھ بھی کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ نے ایک اچھا اسپیکر بننا ہے، اچھا ڈیلیور کرنے والا بننا ہے۔ کیونکہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ بھی بنا ہوا ہے کہ تقریر جو ہے وہ صرف مؤذن یا امام صاحب یا عالم دین ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تقریر کے لیے عالم یا غیر عالم کی کوئی قید نہیں، بس آپ کو بولنا آنا چاہیے، آپ کے جو ہے وہ بولنے کا فن آنا چاہیے، اور آپ کو معلومات ہونی چاہیے، پھر جو ہے آپ ہر موضوع پر بول سکیں گے، چاہے کوئی بھی موضوع ہو۔ آپ نے ایسے لوگ بھی بہت دیکھے ہوں گے کہ جو کم علم رکھتے ہیں لیکن بولتے اچھا ہے، اور لوگ انہیں سننے کے لیے بےتاب بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو عالم تو ہوتے ہیں لیکن جب ان کے ہاتھ میں مائک دے دیا جاتا ہے تو کانپنے لگ جاتے ہیں، اور جو اچھا لکھتے بھی ہیں، جن کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، مگر مائک پر بول نہیں پاتے۔ ایک اسپیکر کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، ہر طرح کے لوگوں کو سنیں بھی، ان کے طریقہ کار کو نوٹ بھی کریں، اور مختلف علماء کو سنیں، مختلف جو نیوز اینکر ہے، جو بھی ہر موضوع کو آپ سنیں، ان کا انداز دیکھیں، اور اگر آپ جوش خطابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو بھی سنیں۔ اس سے آپ کے پاس بہت سا مواد بھی جمع ہوگا، اور آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور آپ اگر جیسے نئے ہیں تو آپ کوئی آسان سا موضوع لے لیں، ماں کے اوپر لے لیں، باپ کے اوپر لے لیں، تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنی ماں کا ذہن میں بٹھا لیں اور بس بولنا شروع کر دیں۔ اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے تقریر کرتے وقت اگر غلطی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کا کام تو کہتے ہی رہنا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، اپنے اس ڈر کو ذہن سے نکال دیں۔ غلطی ہو بھی گئی تو ایک بار ہوگی، 2 بار، 3، 4، 10، پھر آپ جو ہے اپنے فن میں ماہر ہو جائیں گے۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا آپ کو بولنا آئے گا، اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا۔ جب آپ پہلی بار اسپیچ کریں گے تو آپ کو دوسری بار پھر دل کرے گا بولنے کا، کہ اگر اب میں دوبارہ مجھے بولنے کا موقع ملے گا تو میں اس سے بھی اچھی تقریر، اسپیچ یا کمیونیکیٹ کروں گا۔ اچھا، آپ نے جو ہے جب تقریر کرنی ہے، اسپیچ، کمیونیکیشن جو بھی، تو اس کے کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعین کرنا ہے کہ ان کا لیول کیا ہے، کہ وہ اسٹوڈنٹ لیول کے ہیں، کسان ہیں، یا کسی زبان میں ان سے بات کی جائے جو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب آپ کے سامنے کوئی اگر جیسے دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے فل انگلش میں شروع ہو جائیں تو ان کے سر سے گزر جائے گا۔ تو زبان وہ استعمال کریں کہ جو آپ کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں ان کے جو دماغ کا لیول ہے اس حساب سے ان سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اور موضوع جو ہے آپ نے ایسا سلیکٹ کرنا ہے
کہ سننے والے کو سمجھ میں بھی آئے، اس کو انٹرسٹنگ بھی لگے اور اس کو موضوع جو ہے وہ اچھا بھی لگے، تو سننے والے کو آپ کی تقریر اچھی بھی لگے گی۔ اور مواد جو ہے آپ نے جہاں سے بھی لیں وہ اتھینٹک ہو، کسی اتھینٹک بک سے لیں، کوئی جو ہے جو حوالے کے ساتھ ہو، اس میں حوالہ بھی آپ نے لازمی دینا ہے کہ کون سی چیز پہلے بولنی ہے، کون سی چیز بعد میں بولنی ہے، سب کی ترتیب آپ نے بنانی ہے۔ اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ آپ کا ایسا ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایسے کوئی غلط لفظ بول دیا تو سننے والا آپ کی جو آگے کی تقریر سننے کے بجائے اسی لفظ پر اٹکا ہوا ہوگا۔ جب آپ کوئی بھی گفتگو کریں تو آپ نے مثالیں لازمی دینی ہیں، کیونکہ مثالوں سے جو ہے وہ آپ کی تقریر جو ہے وہ یا جو آپ گفتگو کریں گے تو وہ جو ہے انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کچھ بولیں، اسپیچ کریں تو اپنی تقریر میں، اسپیچ میں آپ نے شعر جو ہے وہ شامل کریں، لوگوں کو متاثر کریں اور آسان بھی ہو۔ اور اگر کوئی شعر ایسے ہوں تو مشکل ہوں تو ان کا مطلب بھی آپ ان کو بیان کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو آج کی کلاس کا جو ہے آپ نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے، جو لنک دیا جائے گا آپ نے اس پر اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔